پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان حکومت سازی کا فارمولا طے پا گیا ہے، جس میں نواز لیگ مرکز میں حکومت کی قیادت کرے گی، جبکہ آصف علی زرداری دونوں جماعتوں کے مشترکہ صدارتی امیدوار ہوں گے۔ مگر یہ اتحاد اور حکومت کتنی لمبی چل پائے گی، اس پر مسلم لیگ نواز کے سینیٹر اور نواز شریف کے قریبی ساتھی عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ حکومت نہ چلنے کی صورت میں قومی اسمبلی تحلیل بھی کی جا سکتی ہے۔ دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے کہ جب آپ حکومت چلا نہیں سکتے ہیں تو پھر ارلی الیکشنز ہو جاتے ہیں، جس کو تو یہ لیکن پاکستان میں تو اس قسم کی کبھی روایت نہیں رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ جو ہے وہ پنجاب کی اپنی حکومت چلا کے جو ہے الیکشن کا اعلان کر دیں سینٹر میں، ان کو کیا گارنٹی ہے کہ پھر وہی نتائج حاصل ہوں گے جو وہ چاہتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے درمیان حکومت سازی کے معاہدے کے بعد یہ سوال متواتر اٹھایا جا رہا ہے کہ حکومت کیسے کام کرے گی اور کیا معاشی محاذ پر جو اہم فیصلے لینے ہیں حکومت اس میں کامیاب ہو جائے گی۔ دیکھیے یہ بات تو صحیح ہے کہ جو بہت پہلے جو ایک چل رہا تھا کہ کیا ان کے درمیان معاہدہ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، بات چیت جاری تھی، اور میرے خیال یہ لحاظ جس کو کہتے ہیں ہارڈ بارگیننگ بھی ہو رہی تھی، اور میرے خیال جو فیصلہ ہوا ہے تو اس میں اب تو یہ لگتا ہے کہ یہ دونوں مل کے ساتھ چلیں گے۔ ابھی تک یہ طے نہیں ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کیبنٹ کا حصہ ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن یہ بات جو ایک لحاظ سے جو پاور شیئرنگ کا ایک فارمولا ہے وہ کم از کم بن چکا ہے، جس میں زرداری صاحب صدر ہوں گے اور وزیر اعظم جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں گے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ جو دباؤ بھی رہا ہے ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ جو ہے میرے خیال معاہدہ کر لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس طرح سے چلے گا۔ دونوں سیاسی جماعت جو ہیں وہ ایک الائنس میں تو رہی ہیں، پہلے ایک حکومت کا حصہ بھی رہی ہیں پی ڈی ایم کی، لیکن آج جو صورتحال ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے، جو کہ 16 مہینے کی حکومت جو شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پی ڈی ایم کی بھی بنی تھی۔ اب جو ہے چیلنجز بہت زیادہ ہیں، اور دوسری بات یہ آتی ہے کہ ان دونوں پارٹی کے درمیان مطلب جو خلیج ہے وہ خاصی بڑی ہے پالیسی کے حوالے سے اور بہت ساری چیزوں میں، جس کی خاص طور پہ ہمیں نظر بھی آئی تھی، جو کہ تقاریر ہو رہی تھی خاص طور پر پیپلز پارٹی کی طرف سے، بلاول زرداری کی طرف سے جو بات چل رہی تھی، جس میں بہت سخت تنقید بھی کی گئی تھی۔ اب یہی دیکھنا ہے کہ جو اتنے بڑے چیلنجز ہیں اس میں یہ جو ایک لحاظ جس کو کہتے ہیں کہ مائنورٹی گورنمنٹ ہوگی، کیونکہ اس وقت پی ایم ایل این جو حکومت بنا رہی ہے اس کے پاس اکثریت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سب سے بڑی پارٹی بھی نہیں ہے۔ اس کی پوری جو ہے اس لحاظ سے جو ہے پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ہوا ہے کہ جو مائنورٹی گورنمنٹس ہیں وہ کبھی پائیدار ہو سکتی ہیں۔ ابھی جو ہے شروعات ہوئی ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح کی جو ہے کیبنٹ بنتی ہے، کیونکہ اس سے بھی کم از کم یہ ایک لحاظ سے واضح ہو جائے گا کہ آگے چل کے ان کی پالیسی کیا ہوگی۔ اس وقت پاکستان کے جو خطرات ہیں یا چیلنجز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، خاص طور پہ یہ سب سے بڑا چیلنج تو اس حکومت کے لیے آئے گا، وہ یہ ہے کہ اکانومی کو کس طرح سنبھالا جائے۔ اس کے فوراً بعد ان کو پھر سے نیگوشیٹ کرنا پڑے گا آئی ایم ایف کے ساتھ، اور وہ بہت ہی کٹھن مرحلہ ہوگا۔ اس میں یہ طے کر ان کو یہ کم از کم گارنٹی دینی پڑے گی کہ جو آئی ایم ایف کی اور سخت ہوں گی، اور اس کو پورا کرنے کے لیے ان کو اوپر زور پڑے گا۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں، خاص طور پہ ایک اور بھی معاشیات کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ طے ہوا تھا کہ بہت ساری ایسی یہ اسٹیٹ اون انٹرپرائز ہیں جو کہ نقصان پہ چل رہی ہیں، ان کو کس طرح سے جو ہے ایک لحاظ سے پرائیویٹائز کیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ آئے گا، اور میرا خیال یہ ہے کہ ضرورت تو ہے اس بات کی، لیکن ایک اس قسم کی کولیشن گورنمنٹ، ایک اس قسم کی جو کہ صرف سپورٹ پہ چل رہی ہے، مائنورٹی گورنمنٹ ہے، تو میرے خیال اس کے لیے یہ مسئلہ خاصا کٹھن ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے اس وقت انٹرنل سیکیورٹی کے مسائل کا سامنا ہے، اس وقت دوبارہ جو ہے وہ ٹیررزم جو ہے وہ اپنا سر اٹھا رہی ہے، اور خاص طور پر خیبر پختونخوا اور جو ہے بلوچستان میں۔ لیکن ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے، دیکھیں اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ مرکزی حکومت کس طرح سے بن جائے گی، وہ بن جائے گی شاید مائنورٹی گورنمنٹ ہوگی، لیکن اس کو ایک اور بھی چیلنج کا سامنا ہے۔ دیکھیں یہ اگر دیکھا جائے چاروں صوبوں میں الگ الگ پارٹیوں کو مینڈیٹ ملا ہے، ٹھیک ہے، سندھ میں جو ہے پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اور شاید بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی اپنی حکومت بنا سکے، ایک کولیشن گورنمنٹ۔ پنجاب میں جو ہے اس وقت لگتا یہی ہے کہ پی ایم ایل این کی ہی گورنمنٹ ہوگی، کیونکہ اس کے پاس شاید سادہ اکثریت حاصل ہو جائے، کیونکہ بہت سارے آزاد اراکین، وہ آزاد اراکین جو کہ جن کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں تھا، وہ شامل بھی ہو رہے ہیں، تو اس لحاظ سے تو ان کی شاید حکومت بن جائے گی۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو آتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں، جس میں
جس میں 2/3 اکثریت حاصل ہوئی ہے پی ٹی آئی کے، وہ اس کی صوبائی حکومت تو بنے گی۔ اب ان تمام اکائیوں کو لے کے جو ہے سینٹرل گورنمنٹ کس طرح سے ڈیل کرتی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن کے آئے گا۔ ٹھیک ہے، پنجاب میں اور سندھ میں جو ہے ایک لحاظ سے انہی حکومت ہے جو کہ کوalition کے حصہ ہیں، لیکن آگے چل کے کس طرح سے خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ ڈیل ہوگا وہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ تو یہی دیکھنا ہے کہ یہ سارے چیلنجز جو کہ بہت زیادہ ہیں، اور ایک دوسری طرف جو ہے ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے جس پہ جو ہے نہ صرف ان کی اکثریت حاصل نہیں ہے بلکہ ان کے جس ماحول میں الیکشن ہوئے ہیں، ایک متنازع الیکشن جو ہے اس کے بھی ایک تلوار لٹک رہی ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے لیے بہت ہی سنگین صورتحال ہے، اور جہاں تک حکومت بن جائے گی اور اس کو جو ہے اس کو شاید سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی پوری حمایت بھی حاصل ہوگی، لیکن یہ کس طرح سے ان چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا وہ دیکھنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کی بڑی تعداد میں قومی اسمبلی میں موجودگی بھی نئی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگی، اور کیا حکومت ایک مضبوط اپوزیشن کی موجودگی میں اپنے مقاصد حاصل کر سکے گی؟ دیکھیں، یہ بات بالکل صاف ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اکثریت حاصل نہیں ہو سکی کسی بھی جماعت کو، اور اس وقت سب سے بڑی جماعت جو ہے اس وقت پارلیمنٹ میں، باوجود اس کے کہ بہت سارے جو ہے الزامات ہیں الیکشن کے حوالے سے، لیکن اس وقت پی ٹی آئی بیکڈ جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے، بلاک ہے، اس کو وہ سب سے بڑی جماعت ہے۔ تو اب دوسری طرف یہ ہے کہ ایک لحاظ سے مائنورٹی گورنمنٹ ہوگی، تو پارلیمنٹ وہ نہیں ہوگی جو آپ کو نیشنل اسمبلی وہ نہیں ہوگی جو کہ 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی پہلی حکومت کو معیار تھی۔ اس وقت ان کو کسی مسئلے کا سامنا کرنا ہی نہیں پڑا تھا نیشنل اسمبلی میں، کیونکہ پی ٹی آئی نے ریزائن کر دی تھی اپنی سیٹوں سے، اور جو وہاں پہ اپوزیشن تھی وہ تو ایک لحاظ سے فرینڈلی اپوزیشن تھی، تو ان کو تو کوئی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا مختلف جو لاز بنانے میں یا اور بھی چیزوں میں جن کے اسمبلی سے منظوری کی بات تھی۔ لیکن اب جو ہے وہ مسئلہ بہت سنگین رہے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ حکومت چلا سکے۔ دیکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ معاہدہ ہو گیا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان، لیکن ان کے درمیان فرکشن جاری رہے گا، اور کسی پی ایم ایل این لیڈر نے کہا تھا کہ کسی وقت بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی ان کے سے جو ہے ان کے رگ کھینچ سکتی ہے اور حکومت گر سکتی ہے، اور یہ پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ صرف اسٹیبلشمنٹ ان دونوں کو جوڑے رکھے، لیکن وہی بات آتی کہ کیا یہ فیصلے کر سکے۔ لیکن بہت ہی نازک ہے، بہت ہی فریجائل گورنمنٹ ہوگی، اور وہی بات عرفان صدیقی صاحب شاید سمجھ بھی رہے ہیں، ان کو میں خیال اسی وجہ سے پی ایم ایل این کے جو سربراہ ہیں نواز شریف صاحب، وہ خود وزیر اعظم نہیں بنے۔ میں خیال ان کو شاید پہلے یقین تھا کہ ان کی جماعت اکثریت حاصل کر لے گی اور چوتھی بار وزیر اعظم بن جائیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکا ہے، اور میرے خیال نواز شریف صاحب کبھی بھی کسی کوalition میں کام نہیں کرنے کے عادی بھی نہیں۔ وہ صرف ٹھیک ہے انہوں نے اس بات پہ کیا کہ ان کی اپنے صاحبزادی مریم نواز کو پنجاب کی چیف منسٹر بنوا دیا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان کو بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ مانسیرا کی سیٹ تو ہار گئے ہیں، اور خود ان کی لاہور میں جو کامیابی ہے لاہور کی سیٹ سے، جو ان کی اپنی سیٹ تھی، اس میں بھی بہت سارے سوالیہ نشانات ہیں۔ تو میرا خیال یہ کہ یہ بات صحیح ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ جو الیکشن کے نتائج حاصل ہوئے ہیں اس نے بجائے اسٹیبلٹی لانے کے اور زیادہ جو ہے اس کو جس کو کہتے ہیں کہ غیر مستحکم کر دیا ہے۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔